نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آج کے پارے میں دو صورتوں کا تذکرہ ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر اس سورت کی آیت نمبر 94 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورت کے شروع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب وہ تمنا کریں گے کاش وہ اسلام لے آتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ان کا فریضہ اتنا ہے کہ وہ اثر ہونے والے انداز میں تبلیغ کریں جو وہ بہترین طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ نتائج کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ اور اس سورت کا نام حجر اس لیے رکھا گیا کہ ثمود کی بستی کا ایک نام حجر بھی ہے، اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 80 میں حجر کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے توجہ دلائی کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھنا جیسے زندگی بس اسی کا نام ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ آگے اللہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آسمانی کتابیں جو تین کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ نے آسمانوں سے تو نازل کر دی تھی، لیکن چونکہ یہ خاص قوموں پر خاص زمانوں کے لیے آئی تھی، اس لیے اس کی حفاظت کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ اس کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس کتاب کے مخاطب تھے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس قرآن کو جہاں کتاب کا نام دیا گیا وہیں اس کی خاص علامت یہ ہے، خاص نشانی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ باقی تین کتابیں صرف کتاب تھی، وہ کلام اللہ نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید جہاں اللہ کی کتاب ہے وہیں اللہ کا کلام بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ دیکھیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک صحیح سلامت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک یہ قرآن صحیح الفاظوں کے ساتھ بحفاظت اللہ کی نگرانی میں رہے گا۔ ہر دور میں کچھ دور ایسے آئے تھے جہاں پر اسلام کے دشمنوں نے قرآن کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی، لیکن آپ دیکھیے اللہ کیسی حفاظت فرماتے ہیں کہ معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے، 7-8 سال کے
قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت کا غیبی نظام ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا فرمانا یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، اس لیے یہ قرآن انشاءاللہ قیامت تک نہیں مٹے گی۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اب چونکہ ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، ہر جگہ انٹرنیٹ کی شعاعیں ابل رہی ہیں، اور ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ سے اینڈرائڈ فون ہے، تو اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جہاں پر کتابیں لے کے بیٹھی جاتی تھی اور قرآن پڑھے جاتے تھے۔ اب دور پورا فون کے اندر آ گیا، فونوں کے اندر کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، فونوں میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کا جواز تو ملتا ہے، لیکن آپ قرآن کو جو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ بھلے فون میں تھوڑی محسوس ہوگی۔ ہاں کبھی کبھار سفر میں آپ پڑھ لیں الگ بات ہے، لیکن فون میں ہی معمول بنانا درست نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، مقام پر ہیں، مسجد میں ہیں، آپ قرآن لے کر بیٹھیے، قرآن ہاتھ میں لیجئے، کتابیں ہاتھ میں لے کر پڑھیے۔ ہاں جو چیزیں دشوار ہیں، بہت ساری کتابیں آپ چل پھر کر ساتھ میں نہیں لے سکتے، تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو بھئی فون میں رکھ کر پڑھ لیں، لیکن یہاں پر ایک آپ کو رہبری کے طور پر یہ آپ کو ایک نوٹ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کتاب، جو بھی قرآن آپ موبائل کے اندر انٹرنیٹ کی دنیا پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی قرآن پڑھنے سے پہلے کسی عالم سے رہبری لے لیجئے، آیا کہ یہ قرآن صحیح ہے، کیا اس کے اندر وہ آیتیں سب محفوظ ہیں جو ہمارے سامنے کتابی شکل میں محفوظ ہیں، معلوم کر لیں۔ ورنہ بہت سے ویب سائٹ ایسے ہیں انٹرنیٹ میں، یہودیوں کے اسلام کے نام پر بہت سے ویب سائٹ ہے، اور قرآن بھی بہت سے میں نے خود دیکھے ہیں، 2-3 قرآن پلے اسٹور پہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر قرآن کی آیتوں میں تبدیلی کی گئی اور قرآن کی صحیح آیتوں کو غلط ملت کر دیا گیا۔ تو ہم کم از کم جو بھی چیز پڑھ رہے ہوں قرآن کے اندر، اس کو علماء کی رہبری میں لائیں، علماء کی نگرانی میں بتائیں کہ آیا میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں، کیا یہ میں قرآن میں پڑھ لے سکتا ہوں، اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ آگے اللہ انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سنا، سورہ اعراف میں بھی، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کنگھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، جس کا واقعہ ہم نے سن لیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جس طرح انسان کے جد امجد یعنی انسانوں کے والد، انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس جن کا نام جان تھا، اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا۔ آگے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی، سب کو سجدے کا حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدے کیے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس وقت شیطان نے یہ کہا کہ میں آپ کے بندوں کو آپ سے گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ میرے جو بندے میرے راستے پر، ہدایت کے راستے پر مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلیں گے، وہ میرے ہوں گے، تو ان کو نہیں بہکا سکے گا۔ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لئے مخلص بنا لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت واضح فرما دیا کہ جو لوگ اخلاص اور بندگی کا راستہ اختیار کریں گے وہ سیدھا مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور ایسے لوگوں پر شیطان کے بہکاوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقین جانو کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور چل ہی نہیں سکتا۔ میرے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ کے حکم پر چلنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی سے ہر مشکل میں مدد مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں بھی گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اخلاص اور اللہ کے فضل سے اس کے دھوکے میں ہرگز نہیں آئیں گے، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے وہی تیرے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، ان سے کہا جائے گا ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم،
اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ ایک طرف اچھے لوگوں کے لیے خوشخبریاں بتائی گئیں، وہیں پر گنہگاروں کے لیے اللہ نے سخت سے سخت عذاب بھی سنائے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ کی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ غالباً اس موقع پر سورہ فاتحہ کا خصوصی حوالہ اس لیے دیا گیا کہ اس صورت میں بندوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے ہر بات اللہ سے مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ گویا یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اسی سے سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو۔ یہ وہ آیات ہیں جس کے ذریعے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت بتانے کا حکم دیا جا رہا ہے، توحید کی دعوت اب چھپ کرنے آپ عام طور پر آپ حکم دیجئے، اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کیجیے، یقین جانیے کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے، چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہوگا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیے، اس کی تسبیح کرتے رہیے، سجدہ بجا لانے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لے۔ یہاں پر سورہ حجر ختم ہو جاتی ہے، آگے سورہ نحل ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، اسی لیے اس سورت کو سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر ان مشرکوں کو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں ان کو تسلی دی گئی کہ ان کے مصائب اور آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والے صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکام بیان کیے گئے جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو ان احکام پہ عمل کرنا چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے شہد کی مکھی کا حوالہ دیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اب دیکھیے اللہ کیا کیا انعامات کی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائے۔ والانعام خلقہا، اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، یعنی جانور کی کھالوں سے ایسے لباس بنائے جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھ سکے، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی سواریاں وہ ہیں جن کا ابھی تمہیں معلوم بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ نے یہ خبر دی ہے کہ اگرچہ فی الحال یعنی جب ان آیتوں کا نزول ہوا تھا صحابہ کے دور میں، اس وقت یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابھی تو صرف گھوڑے، خچروں اور گدھوں کی سواری استعمال میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا، اور اس طرح اس آیات میں ان ساری سواریوں کا ذکر آ گیا جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بہت سالوں کے بعد صحابہ کے دور میں وہ سواریاں نہیں تھیں جو آج ہمارے دور میں ہیں۔ کاریں ہیں، بسیں ہیں، ریلیں ہیں، ہوائی جہاز ہے، سمندری جہاز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قیامت تک جتنی سواریاں مزید آنے والی ہیں وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے ہر دور میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے، اور جتنی چیزیں کائنات میں نمودار ہو رہی ہیں وہ انسان ہی کر رہا ہے، لیکن اس انسان کو دماغ کس نے دیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اس کو یہ علم کس نے دیا کہ ایسی سواریاں بنائی جا سکتی ہیں، ایسے راحت اور سامان مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہی آیت بتلا رہی ہے کہ یہ سب اللہ کر رہے ہیں، انسان تو صرف ذریعہ ہے، لیکن کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو انسان کے دل دماغ میں ایسے باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ انسان کے دلوں میں اور ایسا علم پیدا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ حقیقت میں اس کا پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک نصیحت فرما رہے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انسان کو دنیا کے راستے طے کرنے کے واسطے سواریاں پیدا کر دی، اسی طرح آخرت کا ایک روحانی سفر طے کرنے کے لیے سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی، کیونکہ لوگوں نے اس کام کے لیے بہت سے ٹیڑھے راستے بنا رکھے۔ ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیدھا راستہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں کو دکھاتا ہے۔ البتہ وہ کسی انسان کو زبردستی اٹھا کر اس راستے پر نہیں لے جاتا، اگرچہ وہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں انسان سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر اپنے اختیار سے چلے، کسی کی زبردستی سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے راستہ دکھانے پر اکتفا فرما لیتے ہیں۔ آگے اللہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جن سے تمہارے جانور چرتے ہیں۔ اسی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کا پھل اگاتا ہے۔ کھیتیوں سے اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے جو انسان غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے گیہوں، سبزیاں وغیرہ، اور زیتون ان اشیاء کا ایک نمونہ ہے جو کھانا پکانے اور کھانے کے لیے چکنائی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور کھجور، انگور باقی پھلوں سے اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے جو مزید لذت حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ اور اس نے دن رات کو، سورج چاند کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور ستارے بھی اس کے حکم پر کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہارے خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، وہ بھی اس کے حکم پر کام پر لگی ہوئی ہیں۔ بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کریں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کا گوشت مراد ہے، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہن سکو۔ اس سے مراد سمندر سے موتی نکلتے ہیں جو زیورات میں کام آتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سمندر میں تجارت کا سفر کر کے اللہ کے شکر گزار بنو۔ قرآن کریم نے اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اصطلاح بہت سی آیتوں میں تجارت کے لیے استعمال فرمائی۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66، سورۃ القصص آیت نمبر 73،
सूरत الروم آیت نمبر 46، सूरत فاطر آیت نمبر 12، सूरत الجاثیہ آیت نمبر 12، सूरत الجمعہ آیت نمبر 10 اور सूरत المزمل آیت نمبر 20۔ ان آیتوں میں تجارت کو اللہ کا فضل کہنے سے ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر تجارت کاروبار شرعی احکام کی پابندی میں ہو تو وہ ایک پسندیدہ چیز ہے، یعنی اس کے اندر حلال کا اہتمام کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، صحیح سچ بول کر تجارت کی جائے، تو اگر شریعت کے احکام کی تابعداری میں وہ کاروبار آپ کا ہو تو وہ بہت پسندیدہ کاروبار ہے۔ اور دوسری طرف اس اصطلاح سے تاجروں کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ کاروبار میں جو نفع نقصان حاصل ہوتا ہے، جو نفع ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہے، کیونکہ انسان تو بس کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل شامل نہ ہو تو کوشش کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کاروبار کے ذریعے مال و دولت حاصل ہو جائے تو انسان کو اس میں مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ کفار کو مخاطب کیا گیا کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں تکبر کرنے والوں سے یہاں مراد بظاہر تو کافر ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی یہ عادت بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ نے تھوڑا سا کیا نواز دیا، ہم ہر چیز میں تکبر کرنے لگتے ہیں۔ آدمی مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اللہ نے تھوڑی سی کیا خوبصورتی دے دی، اس میں بھی تکبر اور غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اپنے سے کم کلر والوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب تکبر ہی کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے ہم ہر معاملے میں جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، وہ نعمتیں دوسرے انسانوں کے مقابلے میں آپ کے پاس زیادہ اور اچھی ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے، ورنہ اس اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں ہے کہ جو لوگ ان نعمتوں پر اللہ کی شکر کرنے کے بجائے تکبر کرتے ہیں، اللہ وہ نعمتیں چھین کر شکر گزاروں کو وہ نعمتیں دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو کیا وہ کافر لوگ جو برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس تک نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے کہ وہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، یعنی ایک دم سے تو عذاب آ کر انہیں ہلاک نہیں کرے گا، لیکن اپنی بدعملی کی سزا میں دھیرے دھیرے ان کی قوت، ان کا مال و دولت گھٹتا چلا جائے گا، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چونکہ شفیق اور مہربان ہے، اس لیے اس نے کافروں کو مہلت دی ہوئی ہے اور فوری طور پر انہیں عذاب میں نہیں پکڑا، اس لیے یہ کافر لوگ بے خوف ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پچھلی امتوں کے واقعات سے سبق لے کر انہیں بے خوف تو نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کو تنبیہ کی گئی، انہیں ڈرایا سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، لیکن جس کی نصیب میں ہدایت ہی نہ ہو تو وہ کیا اللہ کی طرف جھکے گا؟ گمراہی جس کے نصیب میں مقدر بن جائے اس کے لیے بس جہنم سج رہی ہے اور جہنم تپایا جا رہا ہے اور جہنم بھڑکائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی جہنم سے محفوظ فرما لے۔ آگے اللہ نے بہت اچھی بات فرمائی اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جھکے جا رہے ہیں، وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان چاہے کتنا بھی مغرور یا متکبر ہو جائے، اس کا سایہ جب زمین پر پڑتا ہے تو وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ چلیے، آپ کا سایہ زمین پر ہوگا۔ اس طرح اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ اس کے سائے کی شکل میں ایک ایسی چیز پیدا فرما دی جو اس کے اختیار کے بغیر ہر وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ خود تو سورج کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور ان کے سائے اس کی مخالف سمت میں
اللہ کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ بس سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنے جاندار ہیں اور سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے اور اسی کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے، کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کھڑکتے رہتا ہے۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تو تذکرہ کفار و مشرکین کی جانب ہے، اس آیت میں اشارہ بھی انہی لوگوں کی طرف ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ علامتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہیں۔ جہاں بیٹی ہوتی ہے چہرہ بجائے خوشی سے کھل اٹھنے کے اس پر دل افسردہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے۔ آپ پوچھیں اولاد کیا ہے اس سے جس کو اللہ بے اولادی دیے ہیں، جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں ان سے پوچھیں اولاد کیا ہوتی ہے۔ اب جس کو اللہ بیٹے کی شکل میں دے، بیٹی کی شکل میں دے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، کس کو بیٹا دینا کس کو بیٹی دینا۔ میں تو کہتا ہوں ہم کو بیٹیوں کے ملنے پر تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ بیٹی رحمت ہی تو تھی جو اللہ کے نبی کے گھرانے میں 4 کلیاں کھلی ہیں اور 4 بیٹیاں پلی بڑی ہوئی ہیں اور 4 بیٹیوں نے نبی کے گھرانے کو سنبھالا ہے، اور نبی علیہ السلام کے زندگی میں وہ بیٹیاں آپ کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنی۔ ہر تکلیف میں وہ آپ کو دلاسا دلا رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کے رحمت کی برساتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی جس کو پہلی اولاد بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر سکون اور سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی بیٹی کی ولادت سے ہم کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اپنے چہروں پر جو ہے جھلیاں نہیں لانی چاہیے۔ جو خوشی آپ بیٹے کے پیدا ہونے پر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ خوشی آپ بیٹی کے ہونے پر کیجئے۔ بیٹی جہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ اور رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے، وہیں بیٹی آپ کے لیے اپنی زندگی میں بیٹوں کے مقابلے میں بہت تابعدار اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے زندگی کا کہ اولادوں میں والدین کے بہت کم اولاد بیٹوں کی شکل میں فرمانبردار ہوتے ہیں، اور بیٹیاں گھر چھوڑ کر بھی شادی کے بعد بھی اپنے والدین کی طرف ہمیشہ خدمت گزاری کے جذبے کے ساتھ رہتی ہے اور اطاعت گزاری کے ساتھ رہتی ہے۔ ہاں، کچھ خوش نصیب بیٹے ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کا سہارا اور اپنے والدین کی بڑھاپے کے اندر ان کی مدد کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن میری اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی بچے ہیں وہ ناراض ہو جائیں، کیا ہمارے اندر اولاد کی نافرمانی ہے، کیا بات ایسی نہیں ہے، لیکن دکھنے میں یہ آتا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں اپنے والدین کی زیادہ مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے مطیع فرمانبردار بننے کی، آپ بھی بہنوں کے مقابلے میں اپنے والدین کی زیادہ خدمت کیجئے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی دی ہوئی ہر اولاد اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے آپ کے لیے، اس کی قدردانی کریں، اور بیٹی ہو بیٹا ہو اللہ کی رضا پر خوشی کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگا لیجیے۔ آگے اللہ کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ نے ہر ایک کا وقت مقرر رکھا ہے، کس کو کب کیا کرنا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ آگے اللہ پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔
بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی سوچنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور کھجوروں کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں، اور پاکیزہ رزق بھی۔ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور تمہارے اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ چھتریاں اٹھانے سے مراد وہ ٹڈیاں ہیں جن پر مختلف قسم کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ نے خاص طور پر شہد کی مکھی کے گھر بنانے کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ جو چھتیں بناتی ہیں وہ عجیب و غریب کاریگری کا شاہکار ہوتی ہیں۔ عام طور پر وہ چھتیں اونچی جگہوں پر ہوتے ہیں تاکہ اس میں بننے والا شہد زمین کی گندی ہواؤں سے بھی محفوظ رہیں اور اسے تازہ ہوا بھی میسر ہو جائے۔ توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ اسے اللہ نے سکھایا، سب کچھ اللہ ہی نے بتایا۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیا۔ مکھی کی رہبری ہو رہی ہے، اسی طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہو۔ یہاں پر شہد کا تذکرہ ہوا ہے۔ شہد بہت شفایاب چیز ہے۔ آدمی کو صبح شام کم سے کم حدیث میں آتا ہے کہ جو نہار پیٹ شہد پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چین سکون اور صحت والی زندگی اس کو عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح نکالے گا۔ تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے آخری حصے تک پہنچتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں۔ یعنی انسان بڑھاپے کی ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جاننے جیسا رہتے ہیں۔ بڑھاپے کے اکثر حصے میں انسان اس علم کا اکثر حصہ بھول جاتا ہے جو اس نے اپنی جوانی کی زندگی میں حاصل کیا تھا۔ اس زمانے میں بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اسے ایک بات بتائی گئی، تھوڑی دیر سے وہ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت بیان کی گئی کہ غافل انسان کو اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنی کسی طاقت اور صلاحیت پر گھمنڈ اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی طاقت اسے ملی ہوئی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جب وہ چاہے واپس لے لے۔ ان تغیرات سے اسے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کارخانہ ایک بڑے علم والے، بڑی قدرت والے خدا کا بنایا ہوا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ بالآخر ہر شخص کو اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین جانو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل پیدا کیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ یعنی لوہی کی زرہیں جو جنگ میں تلوار وغیرہ کے وار کو روکنے کے لیے پہنی جاتی تھیں، یہ سب اللہ ہی نے آپ کے سامنے آپ کی حفاظت کے لیے رکھا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑ رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم واضح طریقے پر میرا پیغام ان کو پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی نعمتوں کی شکر گزاری اور ناشکری سے بچنے کی توفیق نصیب کر دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم اسے دنیا ہی کی زندگی میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق آخرت میں بہتر بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ، خوش اخلاقی سے، اچھے اخلاق سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، سامنے والے کے ادب کا خیال ہو، اس کی عزت کا احترام ہو۔ یقیناً تمہارا اللہ ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر قائم ہیں۔ اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل کی گئی کہ آپسی اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، جب مارا ماری کی بات آتی ہے تو کہا گیا کہ سامنے والے نے تمہارا جتنا نقصان کیا تم اتنا ہی نقصان کرو، اگر تم صبر کر کے اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے دل تنگ مت کیجیے، یقین رکھیے اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج جتنی باتیں آپ نے اس قرآن کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ہم انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں آپ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے مہیا کی، ہمارے لیے آپ نے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اے اللہ ہم کو ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے، اور ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔